بے شمار درود و سلام امام الاولین والآخرین، امام الانبیاء، امام الہدیٰ، حبیب کبریاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک کری۔ قابل احترام بزرگوں اور عزیز نوجوان بھائیوں اور بھول دل ننھے منھے بچوں، اللہ رب العزت کا دین، اللہ تعالیٰ کا خاص فضل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا دین ہمیں خالص طور پہ عطا فرمایا، اور اتنے پرفتن میں، اتنی زیادہ مادہ پرستی کے دور میں وہ عقیدہ، وہ نظریہ، وہ اللہ تعالیٰ نے فہم عطا فرمایا کہ جس کے بارے میں امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت والے دن کامیابی کے لیے، کامرانی کے لیے کوئی بھی چیز دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ قیامت والے دن جو گروہ، جو جماعت، جو جتھا، جو دنیا کے لوگ کامیاب ہونے والے ہیں، وہ لوگ ہیں ما انا علیہ واصحابی، جس بات پہ میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں، جو اس بات کو اپنائے گا وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب اور کامران ہوگا۔ اور الحمدللہ ثم الحمدللہ، پورے کلام پاک میں، پوری احادیث مبارکہ میں کوئی بھی بندہ مشرق سے مغرب تک، شمال سے جنوب تک ہاتھ کھڑا کر کے کہہ سکتا ہے کہ جناب آپ کی یہ بات، آپ کا یہ مسئلہ، آپ کا یہ طریقہ، آپ کا یہ انداز اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہے، تو بجائے اس کے کہ ہم اس کی دفاع کریں اور اس کا مقابلہ کریں، اپنے سر کو جھکائیں گے اور بات کو تسلیم کریں گے، لیکن انشاءاللہ یہ حسن ظن ہے اور اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے کہ ایسی کوئی بھی بات جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں جا رہی ہو، وہ دل کی تمنا سے کریں، دل کے اطمینان سے کریں، یہ تو بہت ہی زیادہ ناممکن بات ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، لوگوں میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم اللہ پہ ایمان لے آئے، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ اور آخرت کے دن پہ ایمان لے آئے، وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ اور ایمان نہیں لاتے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کی یہ بات، جن کا یہ فرمان ہوتا ہے کہ جناب ہم اللہ پہ ایمان رکھتے ہیں، آخرت کے دن پہ ایمان رکھتے ہیں،
اللہ رب العزت اس کلام پاک میں واضح طور پہ اعلان فرما رہے ہیں وما ہم بالمؤمنین، وہ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ تعالیٰ پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان، یہ ایمان ایسے ہیں کہ جو انسان کو گناہوں سے بچاتے ہیں، یہ ایمان ایسے ہیں جو انسان کو انسان بناتے ہیں، یہ دونوں ایمان ایسے ہیں کہ جو انسان کی فلاح اور کامیابی کی طرف لے کے جاتے ہیں۔ یہ جتنے بھی چوریاں، ڈاکے، زناکاریاں، تباہ کاریاں اور جتنی بھی زیادہ قتل و غارت، حقوق کی پامالی، بھائی بھائی کا دشمن، والد کا دشمن اور جناب ہمسایوں کے دشمن، یہ وجہ کیا ہے؟ یہ عقیدہ آخرت کی کمزوری اور اللہ تعالیٰ پہ ایمان نہ ہونے کی علامت ہے۔ ہاں، کاغذی طور پر مسلمان ہوں گے، مردم شماری والے مسلمان ضرور ہوں گے، یہ بات ضرور ہوگی کہ جناب ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہمارا نام محمد شریف ہے، یہ بات ضرور ہوگی کہ جب ہم مسلمان ہیں ہمارا نام جناب اسلام کے نام پہ رکھا گیا ہے، ہم مسلمان ہیں کیونکہ ہم مسلمانوں کے محلے میں رہتے ہیں، مسجد قریب ہے۔ اللہ رب العزت نے واضح طور پہ یہ ارشاد فرمایا ہے وما ہم بمؤمنین، وہ مومن نہیں ہے۔ دیکھیں، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہے، میں اپنی طرف سے بات کاری نہیں رہا۔ اللہ رب العزت کی بات کسی کو سخت لگے یا کسی کو اچھی لگے، بھلی لگے، یہ اس کے دل کی بات ہے۔ اللہ رب العزت نے یہ بات واضح طور پر ارشاد فرماتی ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایسے لوگ موجود ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، یہ دیکھیں یقولو جو ہے نا، یہ مضارع کا صیغہ ہے، فعل مضارع کا، اور فعل مضارع کا مطلب ہوتا ہے کہ جس میں دو زمانے پائے جائیں، ایک زمانہ حال اور ایک زمانہ مستقبل، یعنی آنے والا زمانہ۔ حال زمانے میں موجودہ دور کی بات ہے اور مستقبل کے زمانے کی بات جو آئندہ آنے والا دور ہے، یعنی یہ قرآن پاک کی بات ہمارے اس دور کے لیے بھی ہے، اور جس وقت یہ قرآن پاک نازل ہو رہا تھا اس وقت کی بات بھی ہے، اور کل قیامت تک کے معاملات کی اس کے اندر بات موجود ہے کہ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں، مَن یقولو، جو کہتے ہیں، آمنا، ہم ایمان لے آئے، باللہ، اللہ کے ساتھ، وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور آخرت کے دن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا هُم بِالْمُؤْمِنِينَ، وہ مومن نہیں، وہ ایمان والے نہیں ہیں۔ کام کیا ہوتا ہے ان کا؟ یخادعون اللہ والذین آمنوا، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، دینے کی کوشش کرتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ دونوں عقیدے، دونوں نظریے بنیادی نظریے ہیں، بنیادی، اللہ پہ ایمان اور آخرت کے دن پہ ایمان، یہ دونوں عقائد بنیادی عقائد ہیں میرے بھائیوں۔ آخرت کے اوپر ایمان میں کمزوری کا نتیجہ آپ کے سامنے موجود ہے، اور کہتے ہیں کہ ہم اپنا اردو سیدھا کر لیں، کل کا دن کس نے دیکھا ہوا ہے، ہم جناب فلاں کے معاملات کو بگاڑ دیں، اپنا تو کام سیدھا ہو جائے گا نا، تو کوئی بات نہیں۔ قیامت کے دن کی بات کس نے دیکھی ہے؟ تو یہ ہے عقیدہ آخرت کی کمزوری، تو جس کی وجہ سے حقوق کی پامالی ہو رہی ہے اور دنیا میں افراتفری مچ رہی ہے۔ بنیادی کمزوری ہے، بنیادی بنیاد کھوکھلی ہے، بنیاد خراب ہے، جس کی وجہ سے معاملات میں گڑبڑ ہے۔ اوپر سے جتنی مرضی ٹیپ ٹاپ کر لیں، اوپر سے جتنا مرضی اس کو رنگ پالش کر لیں،
لیکن جب بنیاد کھوکھلی ہے تو وہ معاملات میں خرابی پیدا ہوگی، اچھی بات کی توقع نہیں ہو سکتی، خیر کی بھلائی کی توقع نہیں ہو سکتی۔ ایک پلاٹ ہے نا، پلاٹ 10 مرلے کا، ایک کنال کا، ایک بندہ کہتا ہے جی میں نے 5 اسٹار ہوٹل بنانا ہے، اس پہ میں نے بڑی بلڈنگ بنانی ہے، تو اس کو کسی بندے کو کہتا ہے کہ جناب آپ اس کا ٹھیکہ لیں اور بنائیں، تو یقین کریں وہ اس کی بنیادیں نکالے اور بنیادوں کے اندر گارا، کچی اینٹیں کی چنائی اور گارے کی لپائی اور کر کے وہ گئے کہ میں اوپر جناب اس کو بڑی بلڈنگ بنا کے دوں گا، اور بنیاد اتنی زیادہ خراب رکھ کے پھر اوپر وہ بلڈنگ بنانی شروع کر دے تو بلڈنگ نہیں ٹک سکے گی، نہ وہ رہ سکے گی، نہ وہ فائدہ دے سکے گی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ مسمار ہو جائے گی، گر جائے گی۔ جس کی بنیاد غلط ہو، گھر میں ایک بندہ موجود ہے اس کا عقیدہ آخرت بھی اچھا نہیں ہے، گھر میں ایک آدمی موجود ہے اس کا عقیدہ اللہ پہ ہی ایمان کمزور ہے، اس سے آپ کیا توقع کریں گے کہ بہت اچھا ہوگا، بڑے اعلیٰ ظرف کا مالک ہوگا، بڑے اعلیٰ اخلاق کا مالک ہوگا، 5 وقت کا نمازی ہوگا، صبح و شام کے اذکار کا پابند ہوگا، سید الاستغفار بھی پڑھے گا؟ نہیں، کیونکہ بنیاد میرے بھائیوں بڑی کچی اور کمزور اور خراب ہے، عقیدہ آخرت کی کمزوری کی وجہ سے اخلاق بگڑا ہوا ہے، عقیدہ آخرت کی کمزوری کی وجہ سے بے نماز ہے، کیونکہ عقیدہ آخرت مضبوط ہو تو پتہ ہے کہ اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، اور حاضر ہو کے پہلا سوال ہی نماز کا ہے، پہلا جو کوشچن ہے وہی نماز کا ہے۔ یہ عقائد کی کمزوری ہے نا کہ مسجدیں ویران ہیں۔ یہ ابھی جمعہ المبارک کا ٹائم، عصر کے ٹائم اور مغرب کے ٹائم آپ اندازہ لگا لیجیے گا کہ کیا صورتحال بنتی ہے۔ ہمیں بڑے عذر آ جائیں گے سامنے، بڑے مسائل کھڑے ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ۔ یہ آیتوں کا شان نزول پتہ کیا ہے؟ یہ آیتیں نازل کیوں ہوئیں؟ یہ آیات نازل اس لیے ہوئیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے آئے، مکہ پاک سے مدینہ طیبہ تشریف لے آئے، تو وہاں پہ ایک مدینے میں ہلچلی مچی ہوئی تھی۔ ہلچلی کیا مچی ہوئی تھی کہ ادھر یہودیوں کا ایک بڑا سردار تھا عبداللہ بن ابی، اس کے بارے میں یہ بات طے تھی کہ اس کو مدینے کا سردار بنا دیا جائے گا، یثرب کا چودھری بنا دیا جائے گا۔ اس کی جناب تاج پوشی کا وقت بالکل قریب تھا کہ حضور پاک کی آمد مدینہ طیبہ میں ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد جو ہے وہ مدینہ پاک میں ہوگی۔ سارے صحابہ اور پھر ارد گرد کی آبادیاں وہ حضور کا دیدار کرتے ہی انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا کہ جناب مدینے کا سردار، مدینے کا والی، مدینے کا سربراہ، تاجدار، وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہوگی، عبداللہ بن ابی نہیں ہوگا۔ اس نے فوراً کیا کیا؟ فوراً اس نے یہ کیا، سب سے پہلا کام اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں مسلمان ہوتا ہوں، میں اللہ کی گواہی دیتا ہوں، آخرت کی گواہی دیتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے رسول کی گواہی دیتا ہوں، مسلمان ہوں۔ عبداللہ بن ابی جس کو رئیس المنافقین کا لقب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا،
وہ جب تھوڑی دیر بعد چودھری بننے والا تھا اس کی چتراہٹ چھن گئی، اس نے کہا مسلمانوں کو نقصان، مسلمانوں کا جنا بدلہ میں اس طرح لوں گا مسلمانوں سے کہ ان کے اندر داخل ہو کے ان کے اندر بیٹھ کے پھر ان کی جڑیں کاٹوں گا۔ جنگ بدر ہوئی منافق کی وجہ سے، جنگ احد ہوئی منافق کی وجہ سے، جنگ احد میں نقصان ہوا، 70 صحابہ شہید ہوئے منافقین کی وجہ سے، جنگ خندق میں مسلمانوں کو تکلیفیں اٹھانا پڑی منافقین کی وجہ سے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ میرے نبی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ، اے میرے پیارے پیغمبر ان لوگوں میں جو تمہارے ارد گرد پھر رہے ہیں، ان لوگوں میں وہ لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لیں لیکن اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، کہتے ہیں آخرت پہ ایمان لیں لیکن آخرت پہ ایمان نہیں رکھتے۔ اب یہ اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں نام ذکر نہیں کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے، نام ذکر کیوں نہیں کیا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی عادات، ان کے اطوار، ان کی جو ہے نا وہ ساری خصلتیں بیان فرما دیں کہ ان کے اندر کیا کیا عادتیں ہیں، پہچان خود لو، محاسبہ خود کر لو، اصلاح خود کر لو، اگر ہمارے اندر کمی ہے تو ہم بھی دور کر لیں۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ کہتے تو ہیں کہ ہم اللہ اور آخرت کے دن پہ ایمان کرتے ہیں، یہ اس دن اس نے بنیاد رکھی منافقت کی۔ عبداللہ ابن ابی نے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں بھی پڑھتا تھا اور منافق کا سردار بھی، تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں ان کی عادات کیا ہیں؟ ان کی عادات یہ ہے کہ یخادعون اللہ، وہ اللہ کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، والذین آمنوا، اور ایمان والوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، وہ کسی کو دھوکہ نہیں دے رہے، نہ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں نہ ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ایمان والے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا، چکمے میں آ جاتے ہیں، چکمے میں آ گئے تو دوسری جگہ میں بیٹھ کے وہ کہتے ہیں کہ جی ہم نے آج تو جناب وَإِذَا مَرُّوا وَإِذا مَرُّوا، جب وہ گزرتے ہیں ان سے تو وہ آنکھوں سے اشارے کر کے کہتے ہیں جناب مکتوب اٹھا کو دیتا، اس کا تو کام اب تمام کر دیا۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ اپنے ہی آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، اپنا معاملہ بگاڑ رہے ہوتے ہیں۔ وَمَا يَخْدَعُونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَشْعُرُونَ، تباہی اپنی ہو رہی ہوتی ہے، معاملہ اپنا بگڑتا ہوتا ہے، کہتے ہیں ہم نے دوسرے کا معاملہ بگاڑ دیا، مسلمان کو دھوکہ دے دیا، ہم نے جناب آنکھ بچا کے یہ کام ایسی ہے، صفائی ہاتھ کی دکھائی ہے، پتہ ہی نہیں چلا، وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے دھوکہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے آپ کو دھوکہ دے، فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں ایک بیماری ہے، ایک مرض ہے، دل بیمار ہے ان کے۔ دیکھیں نفاق کا جو تعلق ہے وہ اللہ تعالیٰ نے دل کے ساتھ بیان کیا ہے، وَفِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ، ان کے دلوں میں بیماری، دلوں میں مرض ہے۔ کس چیز کی مرض ہے؟ دھوکہ دینے کی مرض ہے، جھوٹ بولنے کی مرض ہے۔ یہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، کہتے ہیں ہم اللہ پہ ایمان لیں، آخرت کے دن پہ ایمان لے، لیکن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ مومن ہی نہیں، ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ کتنا بڑا جھوٹ ہے جو اللہ نے آشکار کر دیا، بتا دیا۔ ان کے دلوں میں مرض ہے اور بیماری ہے، کیا کہتے ہیں؟ فی قلوبہم مرض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان کے دلوں میں بیماری ہے، فزادہم اللہ مرضا، اللہ تعالیٰ ان کی بیماری کو زیادہ کر رہا ہے۔
وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہوگا، کس کے بدلے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، جو وہ جھوٹ بولتے تھے، جو وہ جھوٹ ہے بولتے تھے۔ سب سے بڑی علامت میرے بھائیوں، سب سے بڑی نشانی نفاق کی وہ جھوٹی عادت ہے، وہ جھوٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا، وہ کہنے لگا کہ میرے اندر 4 خصلتیں بری پائی جاتی ہیں، آپ کے کہنے پہ میں ایک چھوڑ سکتا ہوں، ایک ایک کر کے چھوڑوں گا، آپ کے کہنے پہ ایک چھوڑوں گا، ابھی 3 نہیں چھوڑوں گا۔ آپ نے فرمایا کون کون سی؟ کہتا ہے شراب بھی پیتا ہوں، برے کام بھی کرتا ہوں، بدکاری میں چوری بھی کرتا ہوں اور جھوٹ بھی بولتا ہوں۔ آپ نے فرمایا ایسے کر تو جھوٹ چھوڑ دے، جھوٹ چھوڑ دے، باقی چاہے کرتا جائے۔ دیکھیں وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے اٹھ کے واپس گیا، تو جیسے ہی اس کا ٹائم ہوا چوری کا تو فوراً خیال آ گیا کہ جھوٹ نہیں بولنا، صبح کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا تو جھوٹ نہیں بولنا۔ ساری جو بیماریوں کی، سارے گناہوں کی جڑ جو تھی وہ جھوٹ تھی، اور ٹائم آ گیا غلط کام کرنے کا۔ اس نے کہا اگر غلط کام کیا تو صبح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں جھوٹ تو بولنا نہیں، ان کے پاس جا کے سچ بولنا۔ پھر جناب ٹائم آ گیا شراب پینے کا، اگر شراب پی گئی تو 40 کوڑے لگیں گے، جھوٹ بولنا نہیں ہے، سچ بولنے کے اوپر بڑی سختی ہوگی، ہے جی۔ تو جھوٹ کا میں نے وعدہ کیا کہ میں نے نہیں بولنا۔ یہ عادت چھوڑی ہے، یہ عادت میں، یہ عادت چھوڑنے میں یقین کریں بڑی تنگیاں بھی ہیں، بڑی مشکلات بھی ہیں۔ کوئی بندہ سچ کو بن جائے نا تو سارے مخالف ہو جاتے ہیں، ایک بار مخالفتوں کا طوفان آ جاتا ہے، اور جھوٹ بول کے کیا؟ جھوٹ بول دیا خاموشی سے بیٹھ گئے، بس کام نہیں کیا، جھوٹ بول دیا خاموشی سے بیٹھ کے بچ گئے۔ زبان ہی ہلانی ہے نا، بس جھوٹ بولیں گے تو بچ جائیں گے۔ تو اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں منافقین کو عذاب کی سب سے جو بڑی وجہ، سب سے جو مین وجہ ہے وہ جھوٹ ہوگی۔ فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، عذاب کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو دردناک عذاب ہوگا، کس کے بدلے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اس کے بدلے کہ وہ جھوٹ بولتے ہوتے تھے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا، یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان فرمائی ہیں، کسی کا نام نہیں لیا۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نام لے سکتے ہیں کہ فلاں فلاں بندے غلط ہیں، فلاں فلاں بندے منافقت میں جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خصلتیں بیان فرمائی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ زمین میں جھگڑا نہ کرو، لڑائی نہ کرو، تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُصْلِحُونَ، ہم تو جناب اصلاح کرنے والے ہیں، ہم جھگڑا کرنے والے ہیں۔ حالانکہ جھگڑا وہی ڈال رہے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں أَلَا إِنَّهُمْ هُمُ الْمُفْسِدُونَ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، خبردار جھگڑا کرنے والے، زمین میں فساد مچانے والے یہی لوگ ہوتے ہیں۔ جب منافقین نے نفاق کا لبادہ اوڑھا اور اللہ کے رسول کو دھوکہ دینا چاہا تو اللہ رب العزت نے ان کی خصلتیں بیان کرنا شروع کر دی۔ سب سے بڑی جو خصلت بیان فرمائی وہ جھوٹ کی، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے دوسری بیان فرمائی، فرمایا وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، جب آ کے نماز پڑھتے ہیں تو بڑی سستی میں جا کے پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ،
سستی اور کاہلی میں. کس لیے پڑھتے ہیں جا کے؟ یراعون الناس، یراعون الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے. ولا یذکرون اللہ الا قلیلا، اللہ کا ذکر نہیں کرتے، تھوڑا سا جا کے ایک جیسا چہرہ دکھا کے آ جاتے ہیں کہ جناب تاکہ ہم مسلمانوں کی لسٹ میں شامل ہو جائیں. کوئی یہی نہ کہہ دے کہ جناب یہ کافر ہو گیا، کیونکہ پیارے پیغمبر کی واضح حدیث ہے من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جس نے جان بوجھ کے نماز چھوڑی اس نے کفر کی روش اختیار کر لی، وہ کفر کی قریب ہو رہا ہے. جان بوجھ کے وہ نماز نہیں چھوڑتے تھے، نماز چھوڑتے نہیں تھے، توجہ سے پڑھتے بھی نہیں تھے. آگے کیا کرتے؟ وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، بہت ہی زیادہ سستی اور کاہلی سے آتے اور آگے کھڑے ہو جاتے. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ تو کیا کہتے ہیں؟ قَالُوا وَنُؤْمِنُ كَمَا آمَنَ السُّفَهَاءُ، ایمان ایسے لاؤ بندے دے پتر بن جاؤ، صحیح ہو جاؤ، اور کہتے ہیں ہاں دیکھیں سارے جو مومن بے وقوف ہی ہیں. ایمان والے کیا ہیں؟ بے وقوف ہیں. مسلمان کیا ہے؟ بے وقوف ہے. کن کو کہتے ہیں وہ؟ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے فعل مضارع لگا کے نا حال میں اس کا بڑا پیارا بیان فرما دیا ہے. جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ایمان لے آؤ، اور آج بھی یہی صورتحال ہے. اس وقت کے منافقین کو کہا جاتا ہے کہ سیدھے ہو جاؤ، اس طرح بات مانو جس طرح دوسرے لوگ مان رہے ہیں. وہ کہتے ہیں نعوذ باللہ یہ تو سارے بے وقوف ہیں. صحابہ کو کیا کہتے ہیں؟ گھر بار چھوڑا، بیوی بچے چھوڑا ہے، علاقے چھوڑا ہے، وطن چھوڑا ہے، سب کچھ قربان کر دیا. نعوذ باللہ کہتے ہیں ہم ایسے ہی مان لیں جیسے یہ بیوقوف نعوذ باللہ ایمان لائے. تو آج بھی اگر ان کو کہا جائے اللہ کے بندو اللہ اور اس کے رسول پہ ایسے ایمان لاؤ جیسے ایمان لانے کا حق ہے، جی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم ایسے ایمان لاؤ گے جس طرح یہ صحابہ ایمان لائے ہیں، ایمان والے ایمان لائے ہیں، تو پھر ہدایت یافتہ بنو گے، ہدایت کے حقدار پھر بنو گے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر وہ کیا کہتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ بے وقوف ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا جواب میں؟ اللہ تعالیٰ نے فوراً ہی جواب میں یہ بات ارشاد فرمائی الا انہم هم السفہاء، خبردار اصل میں بے وقوف، اصل میں جاہل ترین یہی لوگ ہیں جو لوگ ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، جو لوگ ان کو کہتے ہیں. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ساتھ جواب کی پھٹکار بھی دے دی ان کو، اور بڑے ہی سخت لفظ لگا کر الا انہم هم السفہاء، یہی بے وقوف ہیں جو ایمان والوں کو بے وقوف کہتے ہیں، جو مومنوں کو کہتے ہیں. ولکن لا یعلمون، اور بے وقوف بھی ایسے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے یہ بے وقوف. اللہ اکبر. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا آمَنَّا قَالُوا آمَنَّا، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جب وہ اپنے ایمان والوں کے ساتھ ملاقات کرتے تو پکے مومن ہو کے بیٹھ جاتے. اب آخری بات ہے چھوٹی سی، وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا. میرے بھائیو دیکھیں وہ کہتے ہیں نا میں جناب ہر کسی نال ہی رل جانا، میں ساری مجلسیں اٹینڈ کر لینا، میں جس کے ساتھ بھی جاؤں نا بس انہیں کا ہو کے بیٹھ جاتا ہوں. اور نہیں میرے بھائیو بڑا شیطان کا دھوکہ ہے. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا،
جب وہ ایمان والوں کے پاس جاتے ہیں کہتے ہیں ہم مومن ہیں، ہم ایمان والے ہیں، تو ایمان والے بیچارے مان لیتے ٹھیک ہے وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ، جب وہ اپنے شیطانوں کے پاس جاتے ہیں، اپنے سربراہوں کے پاس جاتے ہیں، کفر کے ایوانوں میں جاتے ہیں، جب وہ طغیانوں میں جاتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ، ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، مسلمانوں کے ساتھ تو ویسے ہی مذاق کرتے رہتے ہیں، یہ تو ان کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے ہیں۔ یہ بہت بڑا شیطان کا دھوکہ ہے کہ جو بندہ کہہ دے کہ میں سارے نال ہی چل جانا، نہیں میرے بھائی، اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا بنی اسرائیل کے کتنے فرقے ہوئے؟ 71، یہودیوں کے، عیسائیوں کے فرقے ہوئے 72، اور میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کامیاب کون ہے؟ میرے بھائیوں کامیاب فرقہ وہ نہیں بتایا کہ جو مشرق والے، مغرب والے، شمال والے، جنوب والے، فلاں ذات والے، فلاں جناب قبیلے والے نہیں، فرمایا ما انا علیہ و اصحابی، جس بات پہ، جس پیغام پہ میں اور میرے صحابہ عمل کرتے ہیں، جو اس بات کو مانے گا، جو اس بات پہ عمل کرے گا وہ کامیاب۔ باقی سارے کلہم فی النار، سارے جہنم۔ تو یہ بات جو ہے انتہائی غلط ہے اور شیطان کا دھوکہ ہے کہ جناب نہیں جی ٹھیک ہے، تم بھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، آپ بھی ٹھیک ہے، میں بھی ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے، سارے ٹھیک ہے۔ میرے بھائیوں کبھی بھی حضور پاک جنگ بدر نہ لڑتے، سارے ٹھیک ہوتے، کبھی بھی جنگ احد میں دندانے مبارک شہید نہ کرواتے، اپنے چہرے میں وہ لوہے کی جو کڑی ہے وہ نہ کھلتی، 70 صحابہ کے جنازے نہ اٹھاتے، حضرت میرے حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کیسے کیا گیا؟ ناک، ہونٹ، زبان، کان کاٹ دیے گئے، لاش کا مسئلہ کر دیا گیا، اور یہ بھی کہہ سکتے تھے چل تسی بھی ٹھیک ہے، اسی بھی ٹھیک ہے، تسی ادھر لگتی رسی۔ قُلْ یا ایھا الکافرون، آپ فرما دیجئے اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، میں نہیں عبادت کرتا جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ کافروں نے کہا تھا ابو طالب سے، اپنے بھتیجے کو کہہ 1 سال ہم تیرے رب کی عبادت کریں گے، 1 سال تو بیت اللہ کے اندر ہمارے پڑے ہوئے بتوں کی عبادت کر، ہمارے بتوں کے سامنے جھک جا، 1 سال ہم تیرے اللہ کی عبادت کا حج کر لیں گے، تیرے اللہ کا حج کر لیں گے 1 سال، جھگڑا ختم کر دیں۔ مہینہ حج کا آتا تو وہ کہتے ہیں جی 1 سال ہم کریں گے، 1 سال تم کرو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ یا ایھا الکافرون، اے کافرو، لا اعبد ما تعبدون، تم اس کی عبادت نہیں کرتے تو نہ کرو، لیکن میں نہیں عبادت کرتا۔ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ، پھر یہی بات تاکید سے ارشاد فرمائی کہ تم جس کی عبادت کرتے ہو کرو، ہم عبادت نہیں کریں گے۔ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَا عَبَدتُّمْ، پھر پیارے پیغمبر کو یہ بات ارشاد فرمائی کہ آپ کہہ دیں کہ میں نہیں عبادت کروں گا، جھوٹے معبود ہوں۔ میرے بھائیوں سچی خدا کی ہستی اللہ رب العزت کی ذات ہے، لاؤ تو لوگو لاؤ اسی سے لگاؤ، جھکاؤ تو سر اس کے آگے جھکاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے آگے سر جھکے گا تو پھر انسان کی عظمت اور عزت ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ جب ان سے کہا جاتا کہ بھئی ایمان اس طرح لاؤ جس طرح ایمان لانے کا حق ہے، تو کہتے ہیں ایسے تو بیوقوف ایمان لاتے۔ اور میرے بھائیوں جو بیوقوف کہا جائے تو کوئی بات نہیں، صحابہ کو بھی کہا گیا، اگر شلوار اونچی کا تانا لیا جائے کوئی بات نہیں، صحابہ کو بھی دیا گیا، داڑھی کی طرف سے کوئی زخم اور ڈالا جائے، کوئی کہا جائے تو یہ صحابہ کرام کو بھی کہا گیا۔
تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ حوض کوثر کا مقام ہوگا، حوض کوثر میں پیارے پیغمبر بیٹھے ہوں گے، حدیث میں آتا ہے کہ وہ بندے کو اپنے ہاتھوں سے پانی پلائیں گے جس نے سنت کی وجہ سے زیادہ تکلیفیں اٹھائی ہوگی، جس نے پیارے پیغمبر کی حدیث اور سنت کو بنانے کی وجہ سے زیادہ باتیں سنی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پہ پختہ ایمان